حضرت جریر رضی اللہ تعالی عنہ بن عبداللہ البجلی۔ فتح مکہ اور غزوہ حنین 8 ہجری کے بعد تاریخ اسلام کا ایک نیا موڑ دکھائی دیتا ہے، اور اس موڑ پر وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا کا نقشہ قائم ہو گیا۔ عرب کے کونے کونے سے مختلف علاقوں اور قبیلوں کے وفود، ڈیپوٹیشنز جوق در جوق بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے لگے، کوئی اسلام قبول کرنے کے لیے، کوئی احکام دین سیکھنے کے لیے، اور کوئی معاہدہ صلح و امن طے کرنے کے لیے۔ رمضان المبارک 10 ہجری میں ایک دن اسی طرح کا ایک وفد مدینہ منورہ میں اس شان سے وارد ہوا کہ اہل مدینہ اس کو دیکھ کر حیران رہ گئے۔ وفد کے تمام اراکین نہایت عمدہ پوشاکوں میں ملبوس تھے، اور سب کے کندھوں پر بیش قیمتی یمنی چادریں تھیں۔ ان کی قیادت ایک کشیدہ قامت وجیح جوان کر رہا تھا، جس کا شہابی رنگ اور انتہائی دلکش خد و خال اس بات کی غمازی کر رہے تھے کہ وہ کسی اعلیٰ خاندان کا فرد ہے۔ یہ وفد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا تو حضور ان لوگوں کا سلیقہ اور قرینہ دیکھ کر بہت مسرور ہوئے، ان کو اہلاً و سہلاً و مرحباً کہا، اور قائد وفد کے لیے اپنی ردائے مبارک بچھا دی۔ پھر مسلمانوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، جب تمہارے پاس کسی قوم کا معزز آدمی آئے تو اس کی عزت کرو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوان اور آنا سے پوچھا، تمہارا کس غرض سے یہاں آنا ہوا؟ عرض کیا، اسلام قبول کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے مبارک پر بشاشت پھیل گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو تم ان امور پر میری بیعت کرو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ نمازیں جو تم پر فرض کی گئی ہیں ان کی پابندی کرو، مقررہ زکوٰۃ باقاعدگی سے ادا کرو، ہمیشہ مسلمانوں کی خیر خواہی اور ہمدردی کرو، کیونکہ جو کسی پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتا۔ اپنے امیر کی اطاعت کرو، خواہ وہ حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو۔ قائد وفد نے بلا تعمل عرض کیا، یا رسول اللہ، میں ان سب باتوں کا اقرار کرتا ہوں، لائیے اپنا دست مبارک۔ حضور نے متبسم ہو کر ان سے بیعت لی، اور اس کے ساتھ ہی وفد کے دوسرے ارکان بھی کلمہ شہادت پڑھ کر پرستاران حق کے اس گروہ میں شامل ہو گئے، جن کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ فرمایا گیا ہے۔ یہ سعادت مند خوبرو نوجوان جس کے لیے حضور نے اپنی ردائے مبارک بچھائی، حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبداللہ البجلی تھے۔ ابو عمر جریر بن عبداللہ بجلی کا تعلق قبیلے بجیلہ سے تھا، جو عرب کے مختلف اضلاع میں پھیلا ہوا تھا۔ وہ اپنے علاقے کے بنو بجیلہ کے سردار تھے۔ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اجداد کسی زمانے میں یمن کے فرما روا تھے، اس لیے ان کی رگوں میں شاہی خون تھا، اور وہ اپنی وطن میں بڑی عزت و احترام کی نظر سے دیکھے جاتے تھے۔ سلسلہ نسب یہ ہے: جریر بن عبداللہ بن جابر بن مالک بن نضر بن ثعلبہ بن چشم بن عوف بن خزیمہ بن حرب بن علی بن مالک بن سعد بن نذیر بن قصر بن ابقر بن انمار بن عراش بن عمر بن غوث بجلی۔ حضرت جریر آخری عہد رسالت میں مسلمان ہوئے، اس لیے غزوات نبوی میں شرکت سے محروم رہ گئے، تاہم انہیں حجۃ الوداع میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم رکابی اور حضور کے حکم پر ایک سریے کی قیادت کا شرف ضرور حاصل ہو گیا۔ یہ سریہ جو فی الحقیقت بت شکنی کی ایک مہم تھی، کب پیش آیا؟ اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ طبقات ابن سعد کی روایت کے مطابق یہ سریہ حضرت جریر کی بیعت کے معاً بعد، یعنی حجۃ الوداع سے پہلے پیش آیا، اور اس مہم کے سر کرنے کی اطلاع حضرت جریر نے خود واپس آ کر حضور کو دی۔ اس کے برعکس صحیح بخاری میں ہے کہ یہ سریہ حجۃ الوداع کے بعد پیش آیا، اور اس کی کامیابی کی اطلاع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جریر کے فرستادہ قاصد کے ذریعے ملی۔ اس کے چند دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے۔ طبقات کی روایت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت جریر
جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے مشرف ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، جریر، تمہاری قوم کے جو لوگ بت پرستی ترک کر کے اسلام قبول کر چکے ہیں، انہوں نے اپنے بتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ حضرت جریر نے فرمایا، یا رسول اللہ، خدا نے اسلام کو غلبہ عطا کیا، مساجد اور صحراؤں میں صدائے توحید بلند ہوئی تو انہوں نے اپنے بتوں کو توڑ ڈالا۔ رسول اکرم، تمہارے بت کدہ ذی الخلصہ کا کیا ہوا؟ حضرت جریر، یا رسول اللہ، ابھی تک وہ باقی ہے، جب ہم واپس جائیں گے تو اس کو منہدم کر دیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں جاؤ اور اس کو ڈھا کر مجھے اطلاع دو۔ حضرت جریر اسی وقت اپنے ساتھیوں کے ہمراہ اس مہم پر روانہ ہو گئے اور چند دن بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے ذی الخلصہ کو گرا کر آگ لگا دی، اب وہ خاکستر کا ڈھیر ہے، کسی کو ہمارے کام میں مزاحم ہونے کی ہمت نہیں پڑی۔ سرور عالم یہ اطلاع پا کر بہت خوش ہوئے اور آپ نے حضرت جریر اور ان کے ساتھیوں کے لیے دعائے خیر کی۔ صحیح بخاری میں اس سریے کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت کے مطابق جس بت خانے کے انہدام کا کام حضرت جریر کے سپرد کیا گیا تھا اس کا نام ذوالحلیفہ تھا، اور دوسری روایت میں اس کا نام ذی الخلصہ تھا۔ ہمارے نزدیک صحیح نام ذی الخلصہ ہی ہے، کیونکہ اس میں رکھے ہوئے بتوں میں سب سے بڑے بت کا نام خلصہ تھا۔ حضرت جریر کہتے ہیں کہ ذی الخلصہ قبیلہ خثیم اور بجیلہ کا بنایا ہوا ایک مکان تھا جس میں بہت سے بت رکھے ہوئے تھے اور لوگ اسے کعبہ یمانیہ کہتے تھے۔ ایک دن میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جریر، ذی الخلصہ کب تک قائم رہے گا؟ کیا تم اسے گرا کر مجھے آسودہ خاطر نہیں کرو گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن کر میں اسی وقت قبیلہ احمس کے 150 سوار لے کر اس مہم پر جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ لوگ گھڑ سواری کے بڑے مشاق تھے اور میں گھوڑے پر جم کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ میں نے حضور کے سامنے اپنی مشکل بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر اپنا دست مبارک اس زور سے مارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں کے نشان میرے سینے پر پڑ گئے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، الہی تو اس جریر کو گھوڑے کی پیٹھ پر قائم رکھ اور ہدایت یافتہ رہبر، ہادی و مہدی بنا۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنی منزل مقصود کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب وہاں پہنچے تو ذی الخلصہ کو گرا کر اس کے ملبے کو آگ لگا دی، اور پھر ایک قاصد اس کی اطلاع دینے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ اس قاصد حضرت ابو اراتہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اس خدا کی قسم جس نے آپ کو سچا رسول بنا کر بھیجا ہے، میں آپ کے پاس اس وقت نہیں آیا جب تک کہ ہم نے ذی الخلصہ کو جلا کر خارشی اونٹ نہیں بنا دیا۔ حضور یہ مسودہ سن کر بہت مسرور ہوئے اور آپ نے اس مہم پر جانے والے پیدل اور سواروں کے لیے 5 مرتبہ برکت کی دعا فرمائی۔ بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ جریر ابھی یمن ہی میں تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے رحلت فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 3 دن بعد انہوں نے عمرو نامی ایک یمنی سے یہ خبر سنی تو بے تاب و غمگین ہو گئے اور اسی وقت عازم مدینہ ہو گئے۔ ابھی راستے میں تھے کہ کچھ سوار مدینہ منورہ کی طرف سے آتے ہوئے ملے۔ انہوں نے اس المناک خبر کی تصدیق کی اور یہ بھی بتایا کہ حضور کی رحلت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق مسند خلافت پر بیٹھے ہیں۔ یہ روایت یہیں ختم ہو جاتی ہے، لیکن قیاس غالب یہ ہے کہ حضرت جریر نے مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت ابو بکر صدیق کی بیعت کی اور اس کے بعد اپنے وطن واپس ہوئے۔ صدیق اکبر کے عہد خلافت میں جب مسلمانوں نے عراق اور شام پر لشکر کشی کی تو حضرت جریر یمن سے مدینہ منورہ آئے اور صدیق اکبر کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کی، اے خلیفۃ الرسول، میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی تھی کہ بنو بجیلہ کو جو مختلف قبائل میں بکھرے ہوئے ہیں یکجا کر دیا جائے اور ان کی سیادت میرے سپرد کی جائے۔ حضور نے یہ درخواست قبول فرما لی تھی، لیکن ابھی اس کی نوبت نہیں آئی تھی کہ حضور وفات پا گئے۔ اگر آپ اب یہ کام کر سکیں تو میری قوم بھی جہاد میں مؤثر حصہ لینے کے قابل ہو جائے گی۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا،
اس وقت ہم شام اور عراق کی جنگوں میں الجھے ہوئے ہیں، اس لیے سردست اس مسئلے کو رہنے دو۔ چنانچہ جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس چلے گئے۔ کچھ عرصے بعد صدیق اکبر نے وفات پائی اور حضرت عمر فاروق سریر آرائے خلافت ہوئے۔ ان کی خلافت کے ابتدائی ایام رمضان 13 ہجری میں جسر کا افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس میں تدبیر کی غلطی کی وجہ سے مسلمانوں کو ایرانیوں کے ہاتھوں سخت ہزیمت اٹھانی پڑی اور سالار لشکر حضرت ابو عبیدہ ثقفی سمیت ہزاروں مسلمان شہید ہو گئے۔ حضرت عمر کو اس سانحے کی اطلاع ملی تو انہیں سخت صدمہ ہوا اور انہوں نے تمام عرب میں خطبہ اور نقیب بھیج دیے، جنہوں نے اپنی شعلہ بیانیوں سے تمام قبائل عرب کا خون گرما دیا، یہاں تک کہ عیسائی عرب بھی ایرانیوں کے خلاف کھڑے اٹھے اور چند دن کے اندر اندر ہر طرف سے جنگجو عرب قبائل کا مدینہ منورہ میں تانتا بندھ گیا۔ اسی زمانے میں حضرت جریر بھی حضرت عمر فاروق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے بنو بجیلہ کی یکجا کرنے کی درخواست کی۔ حضرت عمر نے اسی وقت تمام عمال حکومت کے نام احکام بھیج دیے کہ جہاں جہاں بنو بجیلہ کے آدمی ہوں وہ مقررہ تاریخ پر جریر کے پاس پہنچ جائیں۔ چنانچہ حضرت جریر واپس گئے اور چند دن بعد بنو بجیلہ کا ایک زبردست لشکر لے کر بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئے۔ ابو حنیفہ الدیناروی صاحب اخبار الطوال کا بیان ہے کہ حضرت عمر نے جریر کو بنو بجیلہ سمیت تمام قبائل کا امیر مقرر کیا اور انہیں مثنی بن حارثہ شیبانی کی مدد کے لیے عراق روانہ کیا، جو ابو عبیدہ کی شہادت کے بعد ایرانیوں کا مقابلہ کرنے والے مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے۔ جریر نے مدینے سے چل کر ثعلبیہ کے مقام پر پڑاؤ ڈالا، یہاں مثنی بھی اپنے ساتھیوں سمیت ان سے آ ملے۔ پھر یہ متحدہ لشکر ثعلبیہ سے کوچ کر کے کوفہ کے قریب بویب کے مقام پر قیم ازن ہوا۔ ادھر ایرانی حکومت نے ایک آزمودہ کار جنرل مہران بن محرویہ ہمدانی کو ایک جرار لشکر دے کر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے روانہ کیا۔ وہ بویب پہنچ کر دریائے فرات کے مغربی کنارے پر مسلمانوں کے سامنے جو مشرقی کنارے پر تھے جم گیا۔ دوسرے دن ایرانیوں نے دریا پار کر کے مسلمانوں پر حملہ کیا۔ مثنی اسلامی لشکر کے میمنہ کو ساتھ لے کر ایرانی لشکر سے گتھ گئے۔ اس کے ساتھ ہی جریر، میسرہ اور قلب کے دستوں کو لے کر ایرانیوں پر بجلی کی طرح گرے۔ ایرانی لشکر کے تمام سپاہی منتخب جنگجو تھے، وہ ایسے جی توڑ کر لڑے کہ مسلمانوں کو پیچھے ڈھکیل دیا۔ مثنی نے اپنی داڑھی ہاتھ میں پکڑ کر مسلمانوں کی غیرت کو للکارا۔ ان کی للکار پر مسلمانوں نے پلٹ کر پھر بڑے جوش سے ایرانیوں پر حملہ کیا۔ اس حملے میں مثنی کے بھائی مسعود بن حارثہ داد شجاعت دیتے ہوئے شہید ہو گئے۔ وہ گرے تو مثنی نے پکار کر کہا، مسلمانوں، شرفا یوں ہی جان دیا کرتے ہیں، دیکھنا تمہارے جھنڈے جھکنے نہ پائیں۔ ادھر جریر نے اپنے قبیلے کو للکار کر کہا، اے برادران بجیلہ، یہ تمہاری آزمائش کا وقت ہے، دیکھنا دشمن کو نیست و نابود کرنے میں کوئی دوسرا تم پر بازی نہ لے جائے۔ اگر اللہ نے تمہیں کامیاب کیا تو اس ملک کے سب سے زیادہ حقدار تم ہی ہوگے۔ ان دونوں کی للکار پر مسلمانوں نے ایسا قیامت خیز حملہ کیا کہ ایرانی ہزار کوشش کے باوجود نہ سنبھل سکے اور ان کے قدم اکھڑ گئے۔ تاہم مہران ثابت قدمی سے لڑ رہا تھا۔ ایک تغلبی نوجوان نے اس کو تاک لیا اور آگے بڑھ کر اپنی تلوار کے ایک بھرپور وار سے اس کا کام تمام کر دیا۔ مہران کے قتل سے ایرانی بالکل بدحواس ہو گئے اور اندھا دھند بھاگنے لگے۔ ہزاروں بھاگتے ہوئے مارے گئے اور ہزاروں دریا میں ڈوب کر ہلاک ہوئے، کیونکہ مسلمانوں نے پل پر قبضہ کر لیا تھا۔ یہ واقعہ جسر کا جواب تھا۔ گو اس لڑائی میں مسلمان بھی کافی تعداد میں شہید ہوئے، لیکن ایرانیوں کی لاشوں کا تو کوئی شمار ہی نہ تھا۔ بقول علامہ شبلی، مورخین کا بیان ہے کہ کسی لڑائی نے اس قدر بے شمار لاشیں اپنی یادگار میں نہیں چھوڑی۔ اس معرکے کے بعد مسلمان عراق میں دور دور تک پھیل گئے۔ بویب کی شکست سے سارے ایران میں کوہرام مچ گیا۔ حمائد سلطنت نے ملکہ پوراندخت کو تخت سے اتار کر ایک نوجوان شہزادے یزدگرد کو بادشاہ بنایا اور پھر بڑے زور و شور سے جنگی تیاریوں میں مشغول ہو گئے۔ چند دن وہ بڑے عزم اور حوصلے کے ساتھ اٹھے اور مسلمانوں کے تمام مفتوحہ علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ حضرت مثنی اور جریر جنگی حکمت عملی کے مطابق عرب کی سرحد کی طرف ہٹ آئے۔
ادھر حضرت عمر فاروق کو ان واقعات کی اطلاع ملی تو انہوں نے سارے عرب میں قاصد بھیج کر مسلمانوں کو جہاد کے لیے بلا بھیجا۔ چند دن کے اندر اندر جذبہ جہاد سے سرشار کثیر التعداد مسلمان مدینہ منورہ میں جمع ہو گئے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اس لشکر کے قائد مقرر ہوئے۔ حضرت عمر نے انہیں مناسب ہدایت دی اور جلد از جلد عراق پہنچنے کا حکم دیا۔ حضرت سعد جب سرحد عراق کے قریب پہنچے تو حضرت مثنیٰ نے جنگ بویب میں کھائے ہوئے زخموں کی وجہ سے وفات پائی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت جریر اپنے ساتھیوں کو لے کر حضرت سعد کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ حضرت سعد نے آگے بڑھ کر قادسیہ کے میدان میں پڑاؤ ڈالا۔ اسی جگہ تاریخ کی وہ خون ریز جنگ لڑی گئی جس نے ایران کی قسمت کی بڑی حد تک فیصلہ کر دیا۔ حضرت جریر نے معرکہ قادسیہ میں نمایاں کارنامہ انجام دیے۔ ایرانی سپہ سالار رستم بڑے ساز و سامان کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ آور ہوا تھا۔ 3 دن کے خوفناک جنگ میں اس کے جنگی ہاتھیوں اور زرہ پوش سواروں نے مسلمانوں پر ایسے تند و تیز حملے کیے کہ ان کے قدم اکھڑ گئے، لیکن اپنے جان باز سرداروں کی للکار پر وہ پھر سنبھل جاتے تھے۔ ان سرداروں میں حضرت جریر بھی تھے۔ ان کے قبیلے بجیلہ کے شہ سواروں نے اس لڑائی میں ایسی ہمت اور شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ ایرانی شہ سوار ان کا سامنا کرنے سے کنی کتراتے تھے۔ لڑائی کے تیسرے دن ایک موقع پر چند ایرانی دستے جمع ہو کر یک بارگی بنو بجیلہ پر آ پڑے۔ انہوں نے حضرت جریر کی قیادت میں جان لڑا کر مقابلہ کیا، لیکن ایرانیوں نے انہیں اپنے نرغے میں لے لیا۔ اس نازک وقت میں یکایک ایک نقاب پوش سوار گرد و غبار سے نمودار ہوا اور ایرانیوں پر اس طرح ٹوٹ پڑا کہ ان کی صفیں درہم برہم ہو گئیں اور بنو بجیلہ گرداب بلا سے نکل کر آئے۔ یہ نقاب پوش شہ سوار ثقفیہ کے نام سے بہادر حضرت ابو محجن ثقفی تھے۔ ابو محجن ثقفی، ان کے بارے میں تھوڑی معلومات آپ کے سامنے رکھوں۔ حضرت ابو محجن ثقفی 9 ہجری میں مشرف باسلام ہوئے۔ بڑے شجاع اور فیاض تھے، شاعری میں بھی ورک رکھتے تھے۔ قادسیہ کی لڑائی سے پہلے شراب نوشی کے جرم میں نظر بند تھے۔ عین اس وقت جب لڑائی اپنے پورے شباب پر تھی، انہوں نے حضرت سعد کی بیوی سلمہ سے التجا کی کہ خدا کے لیے میری بیڑیاں کھول دو اور سعد کا گھوڑا اور ہتھیار مجھے دے دو، اگر زندہ بچ گیا تو خود آ کر بیڑیاں پہن لوں گا۔ حضرت سعد عرق النساء یا دنبل کی وجہ سے خود لڑائی میں شریک نہ ہو سکے تھے۔ سلمہ نے انکار کیا تو انہوں نے ایسے دردناک اشعار پڑھے کہ سلمہ کا دل پسیج گیا اور انہوں نے ابو محجن ثقفی کو رہا کر دیا۔ وہ اپنے منہ پر کپڑا لپیٹ کر حضرت سعد کے گھوڑے پر سوار اس شان سے میدان جنگ میں پہنچے کہ جس طرف رخ کرتے ایرانیوں میں تہلکا پڑ جاتا۔ لڑائی کے بعد حضرت سعد نے انہیں رہا کر دیا اور انہوں نے شراب نوشی سے توبہ کر لی۔ یہ تھے ابو محجن ثقفی۔ اس کے بعد بنو بجیلہ نے بنو کندہ، بنو اسد، نقعہ اور کچھ قبائل کے ساتھ مل کر دشمن کے قلب پر اس زور کا حملہ کیا کہ ایرانیوں کی قوت مقاومت جواب دے گئی اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی افراتفری میں رستم بھی مارا گیا۔ ابو حنیفہ دینوری کا بیان ہے کہ لڑائی کے بعد جریر ایرانیوں کا تعاقب کرتے ہوئے دور تک نکل گئے اور دریا کے پل پر جا کر ایرانیوں کا راستہ روک کر کھڑے ہو گئے۔ بھگوڑے ایرانیوں نے ان پر برچھیوں سے حملہ کر دیا اور وہ زمین پر گر پڑے۔ اتنے میں ان کے بچھڑے ہوئے ساتھی پہنچ گئے اور انہوں نے ایرانیوں کو اپنی تلواروں پر رکھ لیا۔ جریر کو کوئی شدید زخم تو نہ آیا تھا، البتہ ان کا گھوڑا ہاتھ سے نکل گیا۔ اس کی جگہ انہوں نے ایرانی ٹٹو مل گیا جس کے گلے میں زمرود کی گھنٹی تھی۔ حضرت جریر اس پر سوار ہوئے تو وہ ان کے گھوڑے کی طرف سبک رفتار نکلا۔ قادسیہ میں مسلمانوں کی فتح اتنی شاندار تھی کہ تخت ایران ڈگمگا گیا۔ قادسیہ سے مسلمانوں کا سیل رواں مدائن اور جلولہ کی طرف بڑھا اور ان پر قبضہ کر لیا۔ حضرت جریر 4000 سواروں کے ساتھ جلولہ کی حفاظت پر متعین ہوئے۔ چند دن بعد حضرت سعد نے ان کے پاس مزید 3000 سپاہی بھیجے اور انہیں ہدایت کی کہ قریبی شہر حلوان پر حملہ کریں، جہاں ایرانیوں کا خطرناک اجتماع تھا۔ حضرت جریر طوفان برق و باد کی طرح حلوان پر حملہ آور ہوئے۔ ایرانیوں کو مقابلے کی ہمت نہ پڑی اور اس اہم شہر پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ تسخیر حلوان کے بعد حضرت جریر نے احواز اور تستر یا شوستر کے معرکوں میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے۔ ان معرکوں میں شکست کھانے کے بعد
ایرانیوں نے اپنی تمام بچی کچی قوت نہاوند میں جمع کی اور مسلمانوں کو ایران سے نکالنے کے لیے اپنا آخری سپاہی تک داؤ پر لگا دیا۔ ان کی قیادت ایک نامور ایرانی جنرل مردان شاہ بن ہرمز کر رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے حضرت نعمان بن مقرن کو 30,000 کی جمعیت دے کر ایرانیوں سے نبرد آزما ہونے کے لیے بھیجا اور ساتھ ہی وصیت کی کہ اگر اس لڑائی میں نعمان شہید ہو جائیں تو ان کی جگہ امیر سپاہ حذیفہ بن الیمان ہوں گے، اگر وہ بھی قتل ہو جائیں تو مغیرہ بن شعبہ لشکر کی قیادت سنبھالیں گے، اور اگر وہ بھی مارے جائیں تو اشعث بن قیس امیر ہوں گے۔ قادسیہ کے بعد ایران کی سرزمین پر لڑی جانے والی جنگوں میں نہاوند کا مارکہ سب سے زیادہ سخت سمجھا جاتا ہے۔ حضرت جریر نے اس مارکے میں کمال شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ حضرت نعمان شہید ہو گئے تو حضرت حذیفہ بن یمان سر عسکر بنے۔ جریر نے ان کی قیادت میں بنو بجیلہ اور دوسرے قبیلوں کو ساتھ لے کر ایرانیوں پر ایسا طوفانی حملہ کیا کہ وہ حواس باختہ ہو گئے اور اپنے 20,000 آدمی کٹوا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ مسلمانوں نے ہمدان تک ان کا تعاقب کیا۔ یہ فتح اتنی شاندار تھی، اس کے بعد عجم پھر کبھی زور نہ پکڑ سکا، اس لیے مسلمانوں نے اسے فتح الفتوح کا نام دیا۔ حضرت عمر کی شہادت کے بعد حضرت عثمان ذو النورین سریر آرائے خلافت ہوئے تو انہوں نے حضرت جریر کی دینی اور ملی خدمات کے پیش نظر انہیں ہمدان کا گورنر مقرر کیا۔ حضرت عثمان شہید ہوئے تو حضرت جریر نے بلا تعمل حضرت علی کی بیعت کر لی اور پھر اپنے علاقے کے لوگوں سے حضرت علی کی بیعت لے کر ان کے پاس کوفہ آ گئے۔ ابو حنیفہ دینوری نے اخبار الطوال میں لکھا ہے کہ حضرت عثمان کی شہادت کے وقت حضرت جریر ان کی طرف سے زرہر بن قیس جعفی کے اشتراک سے سرزمین جبل کے عامل تھے، اور اسی علاقے کے لوگوں نے انہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی بیعت لی۔ حضرت علی نے مختلف صوبوں کے حاکموں کو اپنی بیعت کی دعوت دی تو امیر معاویہ والی شام کے نام بھی خط لکھا۔ امیر معاویہ کو یہ خط پہنچانے کی خدمت حضرت جریر کے سپرد کی گئی۔ جریر یہ خط لے کر امیر معاویہ کے پاس دمشق پہنچے۔ اس وقت ان کے دربار میں شام کے کئی سربراہ آوردہ لوگ موجود تھے۔ جریر نے حضرت علی کا خط انہیں دے کر کہا، یہ امیر المومنین حضرت علی کا خط آپ کے اور اہل شام کے نام ہے، وہ آپ کو اپنی بیعت کی دعوت دیتے ہیں۔ مکہ معظمہ، مدینہ منورہ، کوفہ، بصرہ، یمن، بحرین، عمان، یمامہ، فارس، جبل، خراسان اور مصر وغیرہ سب بالاتفاق انہیں خلیفہ مان چکے ہیں۔ آپ کے علاقے کے سوا کوئی علاقہ ان کے حلقے اطاعت سے باہر نہیں، اور اگر حضرت علی کی سیال وادیوں میں سے ایک وادی بھی اس ملک کی طرف بہ نکلی تو یہ غرق ہو جائے گا۔ امیر معاویہ یہ چند دن اپنے عیان و انصار کے ساتھ اس بارے میں تبادلہ خیال کرتے رہے۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت جریر کو بلا بھیجا اور ان سے کہا کہ آپ اپنے رفیق حضرت علی کے پاس واپس چلے جائیں اور ان کو بتا دیں کہ میں اور اہل شام ان کی بیعت نہیں کریں گے۔ حضرت جریر نے واپس جا کر حضرت علی کو امیر معاویہ کا جواب سنایا اور اس کے ساتھ ہی انہیں امیر معاویہ کی جنگی تیاریوں سے بھی آگاہ کیا اور وہ لوگ کیا کرنے والے ہیں اس کا بھی عطا پتہ بتا دیا۔ اس پر حضرت علی کے بعد رفقا کو جوش آ گیا اور وہ حضرت جریر پر امیر معاویہ کی طرفداری کا الزام دھرنے لگے۔ مالک اشتر تو اتنے برہم ہوئے کہ انہوں نے سر عام حضرت علی سے کہا، امیر المومنین، جس کام کے لیے آپ نے جریر کو بھیجا تھا اگر مجھے بھیجتے تو خدا کی قسم میں معاویہ کا گلا دبانے میں ذرا نرمی سے کام نہ لیتا اور اس کی ہر تدبیر اور دلیل کا تدارک پہلے سے سوچ لیتا۔ حضرت جریر بولے، اگر پہلے نہیں جا سکے تو اب جا کر اپنی سی کر دیکھو۔ مالک اشتر نے کہا، اب میں جا کر کیا کر سکتا ہوں، تم نے سارا معاملہ چوپٹ کر دیا ہے۔ بخدا مجھے تو یہ گمان ہے کہ تم نے در پردہ معاویہ سے کوئی معاملہ طے کیا ہے، ورنہ تم ہمیں اس کی فوجوں سے ہراساں نہ کرتے۔ اگر امیر المومنین مجھے اجازت دیں تو میں تمہیں اور تم جیسے دوسرے مشکوک لوگوں کو حوالے زنداں کر دوں۔ مالک اشتر کی تند و تیز گفتگو سے حضرت جریر کو سخت دکھ پہنچا اور وہ دل شکستگی کے عالم میں اپنے خاندان کے ہمراہ راتوں رات کوفے سے نکل کر خرقیسہ چلے گئے اور باقی زندگی خاموشی کے ساتھ وہیں گزار دی۔ خرقیسیہ میں ان کی اقامت کے بعد ملک میں کئی سیاسی اتار چڑھاؤ آئے، لیکن انہوں نے مطلق کسی میں حصہ نہ لیا۔ اگر ان کے دل میں کوئی کھوٹ ہوتا تو وہ نہایت آسانی کے ساتھ
امیر معاویہ کے پاس جا سکتے تھے جو انہیں بڑے سے بڑا عہدہ دینے کے لیے تیار تھے، لیکن وہ آخری دم تک حضرت علی کی بیعت فسخ کرنے پر آمادہ نہ ہوئے۔ حضرت جریر نے 54 ہجری میں خرخیسہ کے کنج عزلت میں ہی سفر آخرت اختیار کیا۔ وفات کے وقت 5 لڑکے عمر، منذر، ایوب، ابراہیم اور عبید اللہ اپنی یادگار چھوڑے گئے۔ مبدع فیاض نے حضرت جریر کو حسن سیرت کے ساتھ کمال درجے کا حسن صورت بھی عطا کیا تھا۔ اتنے وجیح اور خوبرو تھے کہ حضرت عمر فاروق انہیں امت محمدیہ کا یوسف کہا کرتے تھے۔ علامہ ابن عبد البر نے لکھا ہے کہ ان کی خط کی لمبائی 6 ذراع تھی، بے حد حسین و جمیل تھے، بال سفید ہوئے تو ان میں مہندی کا خضاب لگانے لگے، اس سے ان کی وجاہت اور خوبروئی میں اور بھی اضافہ ہو گیا۔ حضرت عمر بڑے مردم شناس تھے، وہ حضرت جریر کی خوبیوں کی دل سے معترف تھے اور ان کی بے حد تعظیم و تکریم کرتے تھے۔ ایک دفعہ وہ ملاقات کے لیے آئے تو ان سے مخاطب ہو کر فرمایا، اللہ تم پر فضل کرے، تم زمانے جاہلیت میں بھی اچھے سردار تھے اور اسلام میں بھی اچھے سردار ہو۔ حضرت جریر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے صرف 6-7 ماہ قبل مشرف با اسلام ہوئے تھے، اور یہ مختصر عرصہ بھی انہوں نے مسلسل حضور کی خدمت میں نہیں گزارا، تاہم انہیں فیضان نبوی سے بہریاب ہونے کے جو لمحات بھی میسر آئے ان سے انہوں نے مقدور بھر فائدہ اٹھایا۔ چنانچہ ان سے 100 حدیثیں مروی ہیں، ان میں سے 8 متفق علیہ ہیں، ایک میں امام بخاری اور 7 میں امام مسلم منفرد ہیں۔ ان حدیثوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت جریر کو جب کبھی بارگاہ رسالت میں حاضر ہونے کا موقع ملتا، وہ سفر و حضر میں حضور کے ساتھ رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو حرز جان بنا کر رکھتے تھے۔ جو واقعہ ان کے سامنے گزرتا اس کی ذرا ذرا تفصیل یاد رکھتے تھے اور اس کو بلا کم و کاست لوگوں کے سامنے دہرا دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ مدینہ منورہ آئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اور دوسرے صحابہ کرام کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ سے باہر نکلے۔ حضرت جریر کہتے ہیں کہ ہم تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ ہم نے ایک سوار کو تیزی سے اپنی طرف آتے دیکھا۔ حضور نے فرمایا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ شہسوار تمہارے ہی پاس آ رہا ہے۔ اتنے میں وہ آ ہی پہنچا اور سلام کیا۔ ہم نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ حضور نے اس سے پوچھا، کدھر سے آ رہے ہو؟ اس نے عرض کیا، بیوی اور بچے اور اپنے خاندان کے پاس سے۔ آپ نے پوچھا، کدھر کا قصد ہے؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول کے پاس جانے کا ارادہ ہے۔ حضور نے فرمایا، تو تم اپنی منزل مقصود پر پہنچ گئے؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے سکھائیے ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، نماز پابندی سے پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ اس نے کہا، میں نے ان سب باتوں کا اقرار کیا۔ اس کے بعد جب یہ شخص وہاں سے چلا تو اس کے اونٹ کا پیر کسی جنگلی چوہے کے کھودے ہوئے سوراخ میں جا پڑا اور اونٹ گر پڑا۔ وہ شخص بھی اونٹ پر سے سر کے بل گرا اور مر گیا۔ حضور نے فرمایا، اس شخص کو ذرا میرے پاس بلا لاؤ۔ حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عمار بن یاسر فوراً اس کو بلانے کے لیے لپکے۔ اس کو زمین سے اٹھا کر بٹھایا تو وہ مر چکا تھا۔ انہوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ شخص تو فوت ہو گیا۔ یہ سن کر حضور اس شخص کے بجائے کسی اور سمت دیکھنے لگے۔ پھر آپ نے فرمایا، تم نے دیکھا کہ میں اس شخص کے بجائے دوسری طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ میں نے دیکھا کہ 2 فرشتے اس کے منہ میں جنت کے میوے ڈال رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر میں سمجھا کہ ضرور یہ شخص بھوکا مرا ہوگا۔ خدا کی قسم، یہ ان لوگوں میں سے ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ ایمان لا چکے اور پھر ایمان میں معصیت کا ذرا بھی داغ نہ لگنے دیا، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے اور یہی ہدایت یافتہ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی تجہیز و تکفین کا انتظام کرو۔ ہم اسے اٹھا کر پانی کے پاس لائے، غسل دیا، خوشبو لگائی، کفن پہنایا اور تدفین کے لیے اٹھا کر چلے۔ حضور قبر کے ایک کنارے پر بیٹھ گئے اور فرمایا، بغلی خبر بنانا، صندوق نہ بنانا، کیونکہ ہمارے لیے بغلی ہی مناسب ہے، صندوق دوسروں کے لیے ہے۔ اسی روایت کے ایک دوسرے طریقے میں ہے کہ اس موقع پر حضور نے اس شخص کے لیے یہ الفاظ بھی ارشاد فرمائے، عمل قلیلا و اجر کثیرا، طبرانی، مستدرک حاکم اور ترمذی۔
اس نے عمل تو تھوڑا کیا مگر ثواب بہت پایا۔ حضرت جریر ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوج کا ایک مختصر دستہ قبیلہ خثیم کی طرف روانہ کیا۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے سجدے میں گر کر اپنی جان بچانی چاہی، لیکن لشکر اسلام نے ان کو بلا تاخیر قتل کر ڈالا۔ جب یہ واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نصف دیت ادا کرنے کا حکم دیا اور فرمایا، میں ہر ایسے مسلمان سے بری الذمہ ہوں جو مشرکین میں گھس کر رہیں۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ کیوں؟ فرمایا، دونوں کو اتنے فاصلے پر رہنا چاہیے کہ ایک کو دوسرے کی آنکھ کی روشنی نظر نہ آئے۔ ابو داؤد۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ اتنے فاصلے پر رہنے کا حکم اس دور کے قبائل کے ماحول سے مختص تھا۔ بہرصورت مسلمانوں کو مشرکین کے ساتھ مل جل کر رہنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ حضرت جریر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر کس طرح عمل کرتے تھے، اس کا اندازہ ایک واقعے سے کیا جا سکتا ہے کہ ایک مرتبہ ان کا خادم ان کی گایوں کو چلا کر واپس لایا تو ان کی ریوڑ میں کسی اور کی گائے بھی آ گئی۔ حضرت جریر نے خادم کو حکم دیا، اسے نکال دو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ دوسروں کے جانوروں کو صرف گمراہ اپنے ہاں رکھ سکتا ہے۔ حضرت جریر بن عبداللہ بجلی کا شمار ان خوش قسمت صحابہ میں ہوتا ہے جن سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف محبت فرماتے تھے بلکہ ان کی تعظیم و تکریم بھی کیا کرتے تھے۔ جب وہ پہلی مرتبہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے بیٹھنے کے لیے اپنی ردائے مبارک بچھا دی اور لوگوں کو بھی حکم دیا کہ جب کسی قوم کا کوئی معزز آدمی تمہارے پاس آئے تو اس کی عزت کیا کرو۔ اس کے بعد بھی جب کبھی حضرت جریر حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ ان کے ساتھ نہایت عزت و احترام سے پیش آئے۔ وہ مدینہ منورہ آتے تو حضور انہیں ضرور شرف باریابی بخشتے۔ صحیح مسلم میں ہے کہ حضور انہیں دیکھتے تو متبسم ہو جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روئے انور پر بشاشت پھیل جاتی۔ اگر کبھی حضور کی مجلس میں جریر کا ذکر آ جاتا تو آپ نہایت اچھے الفاظ میں ان کا ذکر فرماتے۔ خود حضرت جریر کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ میں مدینہ منورہ آیا اور سواری بٹھا کر کپڑوں کے تھیلے سے اپنا حلہ نکالا اور اسے زیب تم کر کے مسجد نبوی کی طرف روانہ ہوا۔ حضور اس وقت خطبہ دے رہے تھے۔ میں سلام کر کے بیٹھ گیا۔ لوگ میری طرف عجیب شفقت کی انداز میں دیکھنے لگے۔ میں نے اپنے قریب کے آدمی سے پوچھا، عبداللہ کیا حضور میرا تذکرہ فرما رہے تھے؟ انہوں نے کہا، ہاں، ابھی خطبے کے دوران حضور نے فرمایا کہ تھوڑی دیر میں اس دروازے یا کھڑکی کے راستے تمہارے پاس یمن کا بہترین شخص آئے گا، اس کے چہرے پر بادشاہی کی علامت ہوگی۔ میں اپنے بارے میں حضور کے یہ ارشادات سن کر بہت مسرور ہوا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اللہ اللہ، حضرت جریر کے علوہ مرتبت کی اس سے بڑی شہادت کیا ہو سکتی ہے کہ خود نطق رسالت نے انہیں یمن کا بہترین شخص قرار دیا۔ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔